السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم الحج اشہر معلومات سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج معلوم مقرر مہینے ہیں۔ فمن فرض، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن الحج، ان میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق، تو نہ بےہودہ ہو اور نہ گالی دے، نہ فلا رفث، نہ بے پردہ ہو، معذرت بےہودہ معنی نہیں ہے بلکہ نہ بے پردہ ہو اور نہ گالی دے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑے حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ، اسے جانتا ہے اللہ۔ وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہتر زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں ایک تو حج کا وقت بیان کیا گیا ہے اور دوسرا حاجیوں کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ عرب میں جاہلیت سے لے کر زمانہ اسلام تک یہی مہینے حج کے مقرر رہے۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے، یعنی پورا ماہ شوال، پورا ماہ ذی القعدہ اور 10 تاریخیں ذی الحج کی۔ حاجیوں کے آداب میں یہ داخل ہے کہ ایک تو رفث، یہ جامع لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے عورتوں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، عورتوں سے بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کی طرف رغبت کرنا، اسی طرح زبان کے ساتھ عورت سے بے حجابی والی گفتگو کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فسوق کا مطلب یہ ہوتا ہے تمام گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور جدال تو واضح لفظ ہے، جھگڑا اور کسی قسم کے بھی نزاع کو جدال کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ممنوعات احرام اور گناہوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع کو تو غنیمت سمجھ کر عبادت، اللہ کا ذکر اور نیک کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ جو بھی نیک کام کرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد سفر حج کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ سفر خرچ کا بھی مناسب بندوبست کر لینا چاہیے۔ یہ بات بجا ہے کہ ضروری زاد راہ لے کر پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا جائے، بھروسہ کر لیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آ جائے، کیونکہ یہ مناسب بات نہیں ہوتی کہ اپنا بوجھ ہی دوسروں پہ ڈال دیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ ترک اسباب کا نام عزیز طلبہ توکل نہیں ہے، اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے اس کے حضور حاضری پیش کرنی چاہیے، تو اس سے برکات بھی زیادہ ہیں اور اس سے اللہ کی قربت بھی جلد اور زیادہ حاصل ہو سکتی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم تلاش کرو فضل
اپنے رب سے۔ آیت کے اس حصے میں عزیز طلباء سفر حج کے دوران تجارت اور مزدوری کے بارے میں حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی تجارت اور مزدوری کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوتا ہے، اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ دراصل جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت میں سرے سے ہے ہی دنیاوی نفع کمانا یا مزدوری کمانا اور ضمناً وہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، اس میں حج کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اگر اصل نیت حج کی ہے لیکن مصارف حج یا ضروریات میں کچھ تنگی ہے اور اس کی وجہ سے وہ مزدوری وغیرہ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ تجارت یا کاروبار کرتے ہوئے نظر اللہ تعالیٰ پر رکھنی چاہیے، وہی ہمیں نفع اور فائدہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کے منافع سے مالا مال فرما کر کامیابیاں بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا